علی اور حمزہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں کی دوستی اتنی پکی تھی کہ لوگ انہیں دو جسم ایک جان کہتے تھے۔ علی پڑھائی میں بہت اچھا تھا جبکہ حمزہ کھیلوں میں مہارت رکھتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا امتحان آیا جس نے ان کی دوستی کو جانچ لیا۔ سالانہ امتحانات قریب آ رہے تھے اور حمزہ بہت پریشان تھا۔ اس نے ریاضی کی تیاری نہیں کی تھی اور اسے ڈر تھا کہ وہ فیل ہو جائے گا۔ علی نے اسے بہت سمجھایا، مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے دھیان نہیں دیا۔ آخر امتحان کا دن آ گیا اور حمزہ کے دل میں ایک برا خیال آیا۔ امتحان ہال میں حمزہ نے علی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے جوابات دکھا دے۔ علی سخت مشکل میں پھنس گیا۔ اس کے دل میں دو آوازیں لڑنے لگیں۔ ایک کہہ رہی تھی کہ یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، اسے مدد کرنی چاہیے۔ دوسری کہہ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، نقل کرنا گناہ ہے۔ علی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر حمزہ کی طرف دیکھا، لیکن انکار میں سر ہلا دیا۔ حمزہ کو بہت برا لگا اور اس کے دل میں غصہ آ گیا۔ امتحان کے بعد دونوں میں بات نہیں ہوئی۔ حمزہ نے علی کو دھوکے باز سمجھ لیا، جبکہ علی کا دل ٹوٹ گیا۔ چند ہفتے بعد نتیجے آئے۔ علی نے پوزیشن لی، لیکن حمزہ فیل ہو گیا۔ استاد نے حمزہ کو بلایا اور پیار سے سمجھایا، بیٹا فیل ہونا برا نہیں، لیکن نقل کرنے کی کوشش کرنا بہت برا ہے۔ تم نے پڑھائی نہیں کی اور اپنے دوست پر ناراض بھی ہوئے جس نے تمہیں غلط راستے سے بچایا۔ حمزہ کی آنکھیں کھل گئیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے علی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ محنت سے پڑھے گا۔ علی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہم دوست ہیں اور سچے دوست غلط راستے پر نہیں چلنے دیتے۔ دونوں نے مل کر ایک نئی شروعات کی۔ حمزہ نے محنت سے پڑھنا شروع کیا اور اگلے امتحان میں اچھے نمبر لے کر آیا۔ اس دن اس نے سمجھا کہ سچی دوستی وہ ہے جو غلط سے بچائے، نہ کہ غلط میں ساتھ دے۔ سچا دوست وہ ہے جو تمہیں سچائی کی راہ پر چلائے، چاہے کچھ دیر کے لیے تمہیں اس کی بات بری ہی کیوں نہ لگے۔